علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز اور محترم ناظرین گرامی، خواتین و حضرات، آج ہم سورۃ الشعراء کے متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جیسا کہ آپ کے اپنے اس نظام کے تحت سورۃ الشعراء کو تفصیل سے آپ تمام ناظرین نے پڑھ بھی لیا ہے اور باہم تبادلہ خیال بھی اس سلسلے میں ہو گیا ہے، تو آج گویا کہ یہ ہماری گفتگو ایک عمومی اور ایک اجمالی گفتگو ہوگی اس پوری صورت کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو مباحث سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں کچھ اظہار خیال ہوگا۔ اس سے پہلے سے آپ کی پڑھی ہوئی چیزیں وہ تازہ بھی ہو جائیں گی، ان کی تذکیر اور یاد دہانی بھی ہو جائے گی۔ سورۃ الشعراء کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی 26ویں سورت ہے، اور اس کے اندر 227 آیات ہیں، اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں دعوت دین کا کام جاری فرما چکے تھے اور اس پہ ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ اندازہ یہی ہوتا ہے، مفسرین کی آراء سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت تقریباً اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ دعوت کے اندر گزارنے کے بعد ایک مخصوص کیفیت سے دوچار تھے، اور اس کیفیت کا اصل سبب یہ تھا کہ جن لوگوں کو دعوت پیش کی جا رہی تھی مسلسل اور تکرار کے ساتھ ان کے سامنے کھول کھول کے تمام کی تمام نشانیاں بیان کی جا رہی تھی، اللہ رب العزت کی توحید کی علامات اور اس کے دلائل اور اس کے شواہد مختلف اسالیب اور پیراؤں میں ان کے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مان کے نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کے جانب سے ٹھٹھا و مذاق اور استہزاء کی کیفیت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور انکار اور جحود کے اندر وہ لوگ اس بری طرح سے مبتلا تھے کہ کوئی بھی شخص ان کی اس کیفیت سے اپنی نفسیات میں ایک بوجھ اور ایک تکلیف کسی کیفیت محسوس کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ آپ نے اللہ کی جانب لوگوں کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے، اور مسلسل آپ نے یہ کام کیے چلے جانا ہے نتائج سے بے پرواہ ہو کے۔ یہ بات کہنے کی حد تک تو بہت ٹھیک ہے اور درست ہے، لیکن جو شخص عملاً کسی میدان کے اندر یہ کام کر رہا ہو اور وہ یہ دیکھ رہا ہو اپنی کھلی آنکھوں سے کہ اس کی باتوں کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے اور لوگ اپنے انکار کے اندر اور کفر کے اندر مزید آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور کسی کے اندر التفات اور توجہ کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو یہ یقینی بات ہے کہ انسان فطری طور پہ اپنی نفسیات کے اندر ایک قسم کا بوجھ بھی محسوس کرتا ہے اور ایک اکتاہٹ بھی اس کی طبیعت کے اندر آ جاتی ہے، ورنہ ایک نبی کی شان کے تو ظاہر ہے یہ بات بالکل برخلاف ہے کہ وہ کسی نا امیدی اور مایوسی کے اندر مبتلا ہو، لیکن اللہ کے حکم کے بموجب ان کے اوپر یہی عائد ہے کہ وہ اپنا پیغام دیے چلے جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس صورت کی ابتدائی آیات ہی کو دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص نفسیاتی کیفیت کے اندر مبتلا تھے، جس میں ایک درد بھی تھا، ایک غم کا اظہار بھی تھا، اور ایک ایسا بوجھ بھی آپ اپنی طبیعت کے اندر محسوس کر رہے تھے کہ جو اللہ کو علم تھا
تو اللہ رب العزت نے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے اس صورت کے اندر آغاز ہی میں، سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص انداز میں یہ بات فرمائی ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ کتاب مبین بالکل وضاحت کر دینے والی کتاب کی آیات ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا مؤمنین، کہ ایسا لگتا ہے اے محمد اور ایسا محسوس ہوتا ہے پیغمبر کہ آپ اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں گھل کے کہ جن لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ لوگ آپ کی دعوت کو مان کے نہیں دے رہے، اور یہ کسی بھی طرح سے آپ کی جانب متوجہ اور ملتفت ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک ڈھارس بھی ہے، ایک حوصلے کی بات بھی ہے، اور ایک امید کی کرن بھی اس کے اندر موجود ہے کہ آپ اپنی دعوت کا کام تو کیے چلے جائیں، لیکن اپنی طبیعت کے اوپر کسی قسم کا دباؤ اور کسی قسم کا بوجھ آپ نہ لائیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ آپ بحسن خوبی کر رہے ہیں، اور نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجے کا اختیار بھی اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ اور ان لوگوں کی بے توجہی یا ان لوگوں کا ٹھٹھا اور مذاق، اور یہ جو جس طریقے سے استہزاء کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آیات قرآنیہ کو ٹھکرا رہے ہیں اور آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، آپ کو اور کئی قسم کے القابات دے رہے ہیں جن سے آپ کی طبیعت کے اوپر ایک طرح کی گرانی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ فطری سی بات ہے، اور آپ کو یہ درد اور تکلیف بھی ہوتا ہے کہ یہ میری بات کو کیوں مان نہیں رہے، جبکہ آپ کی باتیں نہایت واضح ہیں اور نہایت دلائل انفس اور دلائل فطرت سے مرصع اور مزین ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ آپ کی بات کی جانب متوجہ نہیں ہو رہے۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی طبیعت کے اوپر کسی قسم کا بوجھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں اللہ رب العزت نے تسلی کے پیرائے کے اندر ہی پچھلی قوموں کے واقعات جو پچھلی صورتوں کے اندر بھی گزر چکے تھے ان کو دوبارہ یہاں پہ دہرایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے تقریباً اس کا آغاز کیا ہے، نسبتاً تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ کس طرح سے فرعون کے دربار میں گئے تھے یکا و تنہا، حضرت ہارون صرف ان کے ساتھ تھے، اور ان دونوں بے دست و پا شخصیات نے فرعون جیسے قاہر و جابر اور دبدبے والے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے دعوت دین کا اور دعوت توحید کا پیغام ان کو پہنچایا تھا، اور پھر ان کی طرف سے غرور اور تکبر اور نخوت اور ایک تعلی کی جو کیفیت تھی وہ کس طرح سے سامنے آئی تھی، ان کو کس طرح سے اس نے دھتکار دیا تھا، ان کی بات کو مسترد کر دیا تھا، اور ان کے اوپر بے سروپا الزامات لگائے تھے اور ان کو جادوگر کہا تھا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنا اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا کہ آپ مشرکین مکہ اور ان کے سربراہ سرداران قریش کی طرف جب دعوت لے کے جا رہے ہیں تو آپ ذرا یہ واقعہ بھی دیکھ لیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ نہ تو آپ کے مقابلے میں اس طرح کا کوئی بادشاہ ہے ظالم و جابر کے جو جس طرح کا فرعون تھا، نہ اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا دبدبہ آج کسی سردار قریش کا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھیلنا پڑا یا ان کو اس کیفیت سے دوچار ہونا پڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت اس کے باوجود دی، اور ان کی جو قوم ہے یا فرعون کے جو اہل خاندان یا اس کے حواری وہ سب کس طرح سے مذاق اور ٹھٹھا جو ہے وہ بناتے رہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ بالکل ایک معرکہ آرائی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر اللہ رب العزت کا اپنا وعدہ جو ہے وہ اس کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ ان کی عادت بد اس طرح کی ہے کہ ان کے اوپر جیسی کیسی بھی آپ نشانی لے آئیں انہوں نے بہرحال انکار ہی کرنا ہے، اس لیے کہ یہ نشانیاں دکھلانے اور کچھ معجزات
ان کو طلب کرنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک ایسی کجی موجود ہے کہ یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ ماننے کے لیے نہیں کرتے۔ بے شک کوئی بڑی سے بڑی دلیل بھی ان کے سامنے آ جائے لیکن یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات اس بات کو مطلب اس کے شواہد بتائے ہیں، تذکرہ کیا ہے کہ یہ سرشت جو ہے انکار کی اور متکبرانہ دھتکارنے کی، مسترد کرنے کی دعوت کو، یہ صرف ان مشرکین مکہ میں نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی جتنے لوگ موجود رہے ہیں جن کی صفت یہی تھی اور جن کا وتیرہ یہی تھا، ان کی سرشت آپس میں باہم مماثل ہے، مشابہ ہے، اور ان کا رویہ بھی یہی رہا ہے پچھلی قوموں کا بھی، کہ وہ بھی اسی طرح سے دعوت کو دھتکارتے رہے ہیں۔ بڑی سے بڑی دلیل بھی ان کے سامنے بیان کر دی جاتی لیکن انہوں نے نہیں ماننا تھا اور وہ نہیں مانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے اندر حضرت موسیٰ کی جانب سے جو معجزات کا ظہور ہوا، بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کرتے انہوں نے الٹا مزید ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ بالآخر جب اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا اور اتمام حجت ہو گئی تو تب اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ سب کی کھلی آنکھوں کے سامنے وہ اپنے مال و متاع اور بے پناہ جنگی اسباب و وسائل اور اپنی قوت کے باوجود ایک اتنی بڑی فوج اور اتنے عظیم شان بادشاہ کو اللہ رب العزت نے مسکینوں، غریبوں اور جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور وہ بالکل ان کی کوئی طاقت اور کوئی ٹیکنالوجی جو آج بھی فرعون کے زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ جدید سائنس بھی اس کو سمجھ نہیں سکی ہے کہ یہ کس ٹیکنالوجی کے تحت انہوں نے یہ اہرامات بنائے تھے اور یہ مختلف آثار جو ان کے اس وقت بھی مختلف جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کو جدید سائنس بھی نہیں سمجھ سکی۔ اس درجے کی ان کی ٹیکنالوجی تھی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو ایک دم سے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ ایک تسلی کی بات گویا اللہ رب العزت نے آغاز میں فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی سنایا ہے، حضرت ابراہیم کے اوپر پیش آنے والے واقعات کہ ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا، اور پھر اللہ رب العزت کا جب حکم آ گیا تو حضرت ابراہیم کو کیسے بالکل صاف طریقے سے اللہ نے بچا لیا ان کی تکالیف سے، ان کی مصیبتوں سے، اور ان کی قوم جو ہے وہ بالآخر نادم و خاسر ہو کے پیچھے رہ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ کس طرح یہ لوگ ٹھٹھا و مذاق کرتے رہے۔ چیزیں تو ساری کی ساری پچھلی آیات اور پچھلی صورتوں کے اندر بھی گزری ہیں۔ یہاں تو سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے اشارات کیے ہیں اور ان واقعات کی طرف کے جو فی الحقیقت اس نبی کے ساتھ پیش آئے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی ساری وہ تفاصیل تو موجود نہیں ہے جو باقی صورتوں کے اندر ہیں، لیکن حضرت نوح کے واقعے کا تذکرہ کرنا، یا حضرت لوط علیہ السلام کا، یا حضرت شعیب علیہ السلام کا، یا حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا، یہ سارے واقعات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان واقعات کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ ساری تفاصیل بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو دیگر صورتوں کے اندر ان انبیاء کے متعلق بیان ہوئی ہیں اور ان کی قوموں کے متعلق جو ہے وہ تفاصیل ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کو آپ سامنے رکھیں اور یہاں پہ ان اشارات کو سامنے رکھیں تو ان تمام کی تمام آیات کے اندر جو واقعات ہیں اس میں پیغمبر علیہ السلام کے لیے ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے، تسلی کی بات ہے، مایوسی سے نکلنے اور امید کی طرف راغب ہونے کی بات ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر ایک کامل اور بھرپور اعتماد کی بات کہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کبھی بھی خدا نخواستہ رسوا نہیں کرے گا، وہ آپ کو کبھی بھی کسی تکلیف اور آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کرے گا کہ جہاں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اللہ آپ کا پشت پناہ ہے، اللہ آپ کا نگہبان ہے، اللہ رب العزت کی قوت آپ کے ساتھ ہے، لہذا آپ صرف اپنا کام کیے چلے جائیں، اس نتیجے سے بے پرواہ ہو کے کہ لوگ آپ کی اس دعوت کو، اس بات کو سن کے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور بات بھی جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، ان کو جو دعوت دی جا رہی تھی بنیادی طور پہ وہ دعوت توحید جسے ہم کہتے ہیں، یا
اللہ رب العزت کی الوہیت کو تسلیم کرنے کی بات ان کو کی جا رہی تھی۔ یہ جو الہ کا کلمہ ہے اور یہ جو الوہیت کا تصور اور اس کی فلسفی ہے، اس کے اندر جملہ دین اور اطاعت کے تمام دائرے جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور انسانی عقیدت اور انسانی جذبات اگر کسی ہستی کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ خوف کے اندر جس کی جانب امید کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، اور انسان تکلیف کے اندر کسی سے تکلیف کو رفع کرنے کی امید لگا سکتا ہے، اور اسی طرح سے بیماری کے اندر اگر کوئی شفا دی جا سکتی ہے اور مصیبتوں سے اگر کوئی چھٹکارا دے سکتا ہے، تو یہ سارے کے سارے معاشی، معاشرتی اور زندگی کے دیگر مظاہر کے اندر جو انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، اس میں آزمائش اور تکلیف سے نکلنے کے جو جذبات ہیں اور تصورات ہیں، ان کو اگر کسی ذات سے وابستہ کیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ الہ ہے۔ یہ الوہیت کے تصور کے اندر یہ سارے معانی وہ پوشیدہ ہیں۔ تو یہ فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آج کے جو دہریے ہیں، جو لوگ آج جنہیں ہم کہتے ہیں ایتھسٹ ہیں، اور اس زمانے کے جو دہریے تھے، یا اس زمانے میں مشرکین مکہ کو جو دعوت دی جا رہی تھی، اس میں تھوڑا سا فرق موجود ہے کہ مشرکین مکہ بنیادی اللہ کے تصور کے بارے میں منکر نہیں تھے، وہ اللہ کی ذات اور اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے تدبیر کائنات کے جو مظاہر ہیں ان کو تسلیم کرتے تھے، اس لیے کہ کئی ایک مقامات پہ قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین و آسمان پیدا کی ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور یہ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر دیا ہے اور یہ اطاعت کے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ آسمان سے یہ پانی کون اتارتا ہے، یہ بارش کون برساتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور زمین سے رویدگی اور ہریالی جو ہے وہ اچانک پھوٹ پڑتی ہے، یہ کون کر رہا ہے یہ کام؟ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی یہ کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، یہ اللہ رب العزت کے بنیادی تصور سے آشنا بھی تھے اور اس کا اعتقاد بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کو الوہیت میں اور ان ساری صفات کے اندر یکا و تنہا نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ ہمارے بزرگ اور ہمارے کچھ بڑے وہ بھی اس کام میں، اس تدبیر کائنات کے کام میں اللہ رب العزت کے شریک ہیں، یا ان کا ایک تصور یہ تھا کہ اللہ رب العزت تو ان ساری چیزوں کو کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ان بڑوں اور ان بزرگوں کی باتوں کو بھی تسلیم کرتا ہے اور ان کی باتوں کو بھی مانتا ہے اور ان کے مطالبات کو بھی اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلاتا ہے اپنی اس خدائی کے اندر، کہ ہمارے بزرگ اگر ہماری سفارش کر دیں تو وہ سفارش اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے قبول کر لیتا ہے۔ یہ ان کا تصور تھا، اور یہی تصور جو ہے وہ ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا بنیادی سبب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو دعوت الوہیت کی جو پیغمبروں کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچائی ہے، اس دعوت کا بنیادی تقاضا یہی تھا کہ اللہ رب العزت کو تدبیر کائنات اور یہ جو مصرف سماع و ارض ہے اور اس پوری کائنات کے اندر ہونے والے عظیم الشان روزمرہ کے روٹین کے واقعات، ان کی پشت کے اوپر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی طاقت کو تسلیم کیا جائے، اور اس میں کسی کو اس کے ساتھ شراکت کا تصور کرنا یہ گویا کہ ایک ایسا جلی شرک ہے، اتنا واضح شرک ہے کہ پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوہیت کے جتنے بھی مظاہر تھے اس کے متعلق بھی بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت کھول کے
ان شرکا کی بے بسی کے اوپر اور اللہ رب العزت کی اس کے مقابلے میں طاقت کے اوپر بہت مختلف پیرایوں سے پیغمبروں نے وضاحت کی ہے اور اپنے اسالیب کے اندر اس بات کو واضح کرنے کی پوری کوشش کی ہے انہوں نے۔ اسی بنا پہ مشرکین مکہ کو مشرکین مکہ، یہ جو ہم عام طور پہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کفار مکہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کو مشرک کا لفظ یا خطاب ان کو دیا گیا اسی بنا پہ کہ وہ بنیادی توحید کے تو قائل تھے، بنیادی توحید کے قائل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ مزید شخصیات کو، مزید ہستیوں کو اس میں اللہ کے ساتھ شریک بھی تصور کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ چیز انتہائی ناپسند تھی۔ یہ ایک طرح سے بغاوت کے زمرے میں آنے والا ایک گناہ ہے کہ جس کے متعلق اس صورت کے اندر بھی ساری بات جو ہے وہ کی گئی ہے اور مختلف انبیاء کی تعلیمات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک آخر میں جو یہ ایک بات آئی ہے نا کہ اس صورت کا جو نام ہے اس کا اگر آپ نے تذکرہ پڑھا ہو تو آخری جو رکوع ہے اس کی آیات کے اندر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک ان کا بہتان کہہ لیں یا افتراء وہ یہ بھی تھا کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ جو آیات پڑھتا ہے اور ایسی آیات ہیں کہ جس طرح کی کبھی کسی نے اس سے قبل سنی نہیں ہے، زبان تو ہماری ہی زبان ہے روزمرہ کی بولی جانے والی، لیکن اس کے اندر یہ ایسے اسالیب اختیار کر کے ایسی بات کرتا ہے، یہ تو ایک شاعرانہ صلاحیت ہے جو اس شخص کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور وحی وغیرہ اس کے اوپر نہیں آتی اور اللہ کی طرف سے یہ کلام اس کے اوپر نازل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب گویا کہ ان آیات کے اندر دیا ہے کہ آپ نے کبھی شعراء کو دیکھا ہے، شعراء کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں، آپ لوگوں نے شعراء کے ساتھ نشست و برخاست کبھی کی ہے، شعراء کا کلچر اور ان کا رویہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے، تو آپ اس رویے کو اور ان کے وتیرے کو اور ان کے لائف سٹائل کو اور ان کے انداز حیات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پیغمبر کی زندگی کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ ان کے اندر تو ان شعراء کی کوئی ایک رمق بھی نہیں پائی جاتی، اور یہ تو انتہائی راست رو، انتہائی سچے، انتہائی سادہ اور سیدھی بات کرنے والے انسان ہیں، اور ان کی زندگی تکلفات سے خالی ہے، ان کی زندگی ہمیشہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے والی ہے، یہ زائد از ضرورت کسی قسم کی بات نہیں کرتے، زائد از ضرورت اور معاشرے کے اندر کوئی معیوب حرکت یہ کبھی نہیں کرتے، انتہائی متین، انتہائی باوقار، انتہائی بامروت شخصیت ہے۔ بھلا ایسی شخصیت جو ہے اس کو شاعر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ شاعروں کی زندگیوں میں تو آپ اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ ان کی زندگی تکلفات سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تصنع اس کے اندر ہوتا ہے، بناوٹ اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر ناز و نخرہ پایا جاتا ہے، اس طرز زندگی جو ہے وہ مختلف حوالوں سے ایک مصنوعی طرز زندگی ہوتا ہے جو شعراء کی طبیعتوں کے ساتھ میلان رکھتا ہے، اور پھر شعراء جو ہے اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ کہ جن کو راست روی میسر نہیں ہوتی، اور وہ شعراء کی باتوں پہ سر دھنتے ہیں اور ان کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ اشش کر اٹھتے ہیں، اور مبالغہ آمیزی ان کی طبیعت کے اندر پائی جاتی ہے، چھوٹی سی بات کو ایک دم سے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور اگر کسی کی تنقید کرنے پہ آئیں تو بڑی سے بڑی شخصیت کو اچانک جو ہے وہ نیچے گرانے کی ہجب کریں گے اس کی ایسی کہ وہ شخصیت جو ہے ایک دم سے تحلیل ہو جائے لوگوں کی نگاہوں میں۔ تو ان کی جو پیروکار ہیں ان کی طبیعتوں میں بھی اسی طرح کی عادات اور اسی طرح کے خصائل پائے جاتے ہیں کہ جیسے شعراء کے اندر خود ایسے خصائل ہوتے ہیں، دونوں کی آپس میں ایک طرح کا اشتراک اور ایک طرح کی مماثلت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ شاعر تھے، تو پیغمبر تو اس سے کوسوں دور ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر، اس کی عادات و خصائل کے اندر تو شعراء کی کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی اور اس کی قریب تک بھی نہیں آئے، تو آپ اس پیغمبر کو کیسے شعراء کہہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کا بھی جواب دیا ہے
वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून। और फरमाया कि आप शुअरा को नहीं देखते कि वो हर वादी में घूमते फिरते हैं। यानी अचानक उनकी गुफ्तगू अगर गज़ल में है, कसीदे में है, किसी नज़म में है, वो चल रही होती है तो अचानक किसी की तारीफ करने लग जाते हैं, फिर एकदम से जो है वो किसी की मजम्मत की तरफ आ जाते हैं, फिर अचानक किसी बात में मुबालगा आमेज़ी की जानिब चले जाते हैं, फिर एकदम से तनकीदी पहलू इख्तियार कर लेते हैं, किसी के हुस्न और जमाल का तज़किरा करते हैं, फिर किसी के की बदसूरती और उसके जो कबीह खसाइल हैं उनकी तरफ उनकी तबीयत मायल हो जाती है और उनके अशार उस जानिब जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये, और कभी वो इलाहियाती फ़लसफ़े पे बात कर रहे होते हैं और कभी सिफली जज्बात पे और इंतहाई नीच ख़यालात के अंदर उनकी शायरी जो है वो घूम रही होती है। तो पैगंबर तो ऐसा नहीं करते, पैगंबर की ज़बान से जो कलिमात निकलते हैं वो तो इंतहाई आला दर्जे के बावकार जुमले होते हैं और उनके अंदर बहुत बड़ी गहरी मानवियत होती है। तो आप कैसे, आपको ये बात लायक है कि आप पैगंबर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं कि खुदा न खास्ता ये शायर है? तो इसका वजाहत के साथ जवाब जो है, अच्छा इसमें ये बात भी हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शेर व शायरी या शुअरा के ऊपर एक तरह से तनकीद की है, तो शायर होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसका ये मतलब कतन नहीं है। एक तबका है माशरे का और उस तबके की जो फितरी खसाइल हैं, आदात हैं, उनका इजहार करना, इसका ये मतलब नहीं है कि उस तबका फ़िक्र को निशाना बनाया गया हो या उसको निशाना बनाया जाए। अल्लाह ताला ने तो फ़र्क वाज़ेह करने के लिए यहाँ पे शुअरा की आदात और शुअरा के खसाइल का तज़किरा किया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बमंज़िला-ए मुज़म्मत अल्लाह ने तज़किरा किया है, बल्कि ये बमंज़िला-ए हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी वज़ाहत फरमाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि शेर व शायरी बुरी चीज़ है। अगर ये बुरी चीज़ होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी शेर न सुनते, और वरना ये हदीस में साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हस्सान इब्न साबित से अशार सुना करते थे और उनको उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी फरमाते थे और उनको ये कहते थे कि तुम इसी मैदान के अंदर कुछ और मज़ीद कहो, कुछ और मज़ीद अपना कलाम जो है वो बयान करो। तो हज़रत हस्सान इब्न साबित जो है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़र्रब सहाबी थे और उनकी शेर व शायरी की जो सलाहियत है वो मालूम है। इसी तरह और भी बाज़ शुअरा के साथ हुज़ूर की गुफ्तगू जो है वो तारीख़ के अंदर मौजूद है, अहादीस की किताबों में भी। और इसी तरह जो उनके उस ज़माने में अरब मेले हुआ करते थे, उसमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाते तो जो अच्छे शुअरा और ख़तीब होते थे, क़िस्सा गो इंसान होते थे, कभी कभार उनकी गुफ्तगू आप सुनते भी थे। और आपने ये भी फरमाया कि व इन्ना लफ़ी शेर हिकमतुन, कि शेर के अंदर बड़ी दानिश और अकल की बातें होती हैं। व इन्ना फ़िल बयानी इन्ना फ़ी शेर लहिकमा, और इसी तरह आपने फरमाया कि खिताबत के अंदर एक कशिश जो है वो पाई जाती है, शेर के अंदर एक दानिश और अकल की बातें जो है वो पाई जाती है। तो ये इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ कि कुछ लोग इन आयात से शुअरा के ऊपर तनकीद का एक दरवाज़ा जो है वो खोलने की कोशिश करते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात जो है यहाँ पे बतौर मुज़म्मत और बतौर तनकीद ज़िक्र नहीं की है, बल्कि बमंज़िला या बतौर बयान हकीकत यहाँ पे शुअरा का तज़किरा किया है। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुअरा की उन कैफ़ियत से मुबर्रा साबित करने की बात यहाँ पे की है कि जो आम तौर पे शुअरा के अंदर पाई जाती हैं और वो आदात किसी भी पैगंबर के शाया निशान नहीं है। इस वजाहत के लिए ये बातें यहाँ पे आई हैं, और बाकी वो तमाम तफासील के जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की वो पेश नज़र रहनी चाहिए। और जिन कौमों का तज़किरा आया है उनका तज़किरा कुरान में दीगर जिन मकामात पे है, इस मौके पे उनको भी इसके साथ मिला के अगर आप मुतालिया करेंगे और सोच विचार और तबादला ख्याल करेंगे तो इसके नतीजे में इंशाअल्लाह पूरी एक तस्वीर पैगंबर की दावत की और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आने वाली आजमाइशों की और उन कैफियत की जो आपके ऊपर तारी हुई थी, जिनके बारे में ये सूरत नाजिल हुई, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا رب العالمین نسألک باسمک العظم وباسمائک الحسنى وبصفاتک العلی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا لطاعتک وطاعت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم لا شافی الا انت فاشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا وافرا، اللہم جنبنا من الشیاطین یا رب العالمین۔ اللہم یا رب نسألک باسمک العظم وباسمائک الحسنى وبصفاتک العلی، ونسألک بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔